اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ جاثیہ۔ عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ حامیم۔ اس کتاب کی تنزیل اس خدا کی طرف سے ہے جو صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین میں صاحبان ایمان کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں، اور خود تمہاری خلقت میں بھی اور جن جانوروں کو وہ پھیلاتا رہتا ہے ان میں بھی صاحبان یقین کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور رات دن کی رفت و آمد میں اور جو رزق خدا نے آسمان سے نازل کیا ہے، جس کے ذریعہ سے مردہ زمینوں کو زندہ بنایا ہے، اور ہواؤں کے چلنے میں اس قوم کے لیے نشانیاں پائی جاتی ہیں جو عقل رکھنے والی ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جن کی حق کے ساتھ تلاوت کی جا رہی ہے۔ تو اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد یہ کس بات پر ایمان لانے والے ہیں؟ بے شک ہر جھوٹے گناہگار کے حال پر افسوس ہے جو تلاوت کی جانے والی آیات کو سنتا ہے اور پھر اکڑ جاتا ہے جیسے سنا ہی نہیں ہے، تو اسے دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ اور اسے جب بھی ہماری کسی نشانی کا علم ہوتا ہے تو اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ بے شک یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے، ان کے پیچھے جہنم ہے، اور انہوں نے جو کچھ کمایا ہے۔ اور جن لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر سرپرست بنایا ہے کوئی کام آنے والا نہیں ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ قرآن ایک ہدایت ہے، اور جن لوگوں نے آیات خدا کا انکار کیا ہے ان کے لیے سخت قسم کا دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے دریا کو مسخر کیا ہے کہ اس کے حکم سے کشتیاں چل سکیں اور تم اس کے فضل و کرم کو تلاش کر سکو اور شاید اس کا شکریہ بھی ادا کر سکو۔ اور اسی نے تمہارے لیے زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو مسخر کر دیا ہے۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ آپ صاحبان ایمان سے کہہ دیں کہ وہ خدائی دنوں کی توقع نہ رکھنے والوں سے درگزر کریں تاکہ خدا قوم کو ان کے اعمال کا مکمل بدلہ دے سکے۔ جو نیک کام کرے گا وہ اپنے فائدہ کے لیے کرے گا، اور جو برائی کرے گا وہ اپنے ہی نقصان کے لیے کرے گا۔ اس کے بعد تم سب پروردگار کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکومت اور نبوت عطا کی ہے، اور انہیں پاکیزہ رزق دیا ہے، اور انہیں تمام عالمین پر فضیلت دی ہے، اور انہیں اپنے امر کی کھلی ہوئی نشانیاں عطا کی ہیں۔ پھر ان لوگوں نے علم آنے کے بعد آپس کی ضد میں اختلاف کیا، تو یقیناً تمہارا پروردگار روز قیامت ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں یہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ پھر ہم نے آپ کو اپنے حکم سے واضح راستہ پر لگا دیا، لہذا آپ اسی کا اتباع کریں، اور خبردار جاہلوں کی خواہشات کا اتباع نہ کریں۔ یہ لوگ خدا کے مقابلہ میں ذرہ برابر کام آنے والے نہیں ہیں، اور ظالمین آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تو اللہ صاحبان تقوی کا سرپرست ہے۔ یہ لوگوں کے لیے روشنی کا مجموعہ اور یقین کرنے والی قوم کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ کیا برائی اختیار کر لینے والوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے برابر قرار دے دیں گے کہ سب کی موت و حیات ایک جیسی ہو؟ یہ ان لوگوں نے نہایت بدترین فیصلہ کیا ہے۔ اور اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اس لیے بھی کہ ہر نفس کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جا سکے، اور یہاں کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیا آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہشات ہی کو خدا بنا لیا ہے، اور خدا نے اسی حالت کو دیکھ کر اسے گمراہی میں چھوڑ دیا ہے، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے، اور اس کی آنکھ پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اور خدا کے بعد کون ہدایت کر سکتا ہے؟ کیا تم اتنا بھی غور نہیں کرتے ہو؟ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ صرف زندگانی دنیا ہے، اسی میں مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور زمانہ ہی ہم کو ہلاک کر دیتا ہے، اور انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں ہے کہ یہ صرف ان کے خیالات ہیں اور بس۔ اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی ہوئی آیات کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کی دلیل صرف یہ ہوتی ہے کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ۔ آپ کہہ دیجئے کہ خدا ہی تم کو بھی زندہ رکھے ہے، پھر ایک دن موت دے گا، اور آخر میں سب کو روز قیامت جمع کرے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کا ملک ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل کو واقعاً خسارہ ہوگا، اور آپ ہر قوم کو گھٹنے کے بل بیٹھا ہوا دیکھیں گے، اور سب کو ان کے نام اعمال کی طرف بلایا جائے گا
کہ آج تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، یہ ہماری کتاب یعنی نامہ اعمال ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے، اور ہم اس میں تمہارے اعمال کو برابر لکھوا رہے تھے۔ اب جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، انہیں پروردگار اپنی رحمت میں داخل کر لے گا کہ یہی سب سے نمایاں کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، تو کیا تمہارے سامنے ہماری آیات کی تلاوت نہیں ہو رہی تھی؟ لیکن تم نے اکڑ سے کام لیا، اور بے شک تم ایک مجرم قوم تھے۔ اور جب یہ کہا گیا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے، تو تم نے کہہ دیا کہ ہم تو قیامت نہیں جانتے ہیں، ہم اسے ایک خیالی بات سمجھتے ہیں اور ہم اس کا یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ اور ان کے لیے ان کے اعمال کی برائیاں ثابت ہو گئیں، اور انہیں اسی عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور ان سے کہا گیا کہ ہم تمہیں آج اسی طرح نظر انداز کر دیں گے جس طرح تم نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، اور تم سب کا انجام جہنم ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ تم نے آیات الہی کا مذاق اڑایا تھا اور تمہیں زندگانی دنیا نے دھوکے میں رکھا تھا۔ تو آج یہ لوگ عذاب سے باہر نہیں نکالے جائیں گے اور انہیں معافی مانگنے کا موقع بھی نہیں دیا جائے گا۔ ساری حمد اسی خدا کے لیے ہے جو آسمان و زمین اور تمام عالمین کا پروردگار اور مالک ہے۔ اسی کے لیے آسمان و زمین میں بزرگی اور کبریائی ہے، اور وہی صاحب عزت اور حکمت والا ہے۔